کتابوں سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں ڈاکٹر فاطمہ حسن کی کہانیوں کا مجموعہ جس کا عنوان ہے کہانیاں گم ہو جاتی ہیں، کہانیاں گم ہو جاتی ہیں سے ایک کہانی منتخب کی گئی ہے جس کا عنوان ہے بیگم اعجاز۔ سماعت فرمائیے۔ اعجاز صاحب سے جب میری ملاقات ہوئی تھی وہ اچھے خاصے عمر رسیدہ تھے، بیمار بھی نظر آتے تھے۔ ان کی بیگم بھی بڑھاپے کی حدود میں داخل ہو چکی تھی، لیکن اپنے متناسب بدن کی وجہ سے اصل عمر سے کم نظر آتی تھی۔ جوانی میں بہت خوش شکل اور اسمارٹ رہی ہوں گی، اب بھی اپنے آپ پر توجہ دیتی تھی۔ میری ان دونوں میاں بیوی سے ملاقاتیں میٹنگوں میں ہوتی تھیں۔ وہ ایک معروف NGO کی گورننگ باڈی کے چیئرمین تھے جس کے لیے میں کام کرتی تھی۔ ایک میٹنگ کے بعد انہوں نے کلب میں چائے پر آنے کی دعوت دی۔ دعوت تو اعجاز صاحب نے دی تھی، ان کی بیگم نے رسمی طور پر ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ بیگم سائے کی طرح ان کے ساتھ ہوتی تھیں اور واحد موضوع جس پر باتیں کرتی وہ اعجاز صاحب کی صحت تھی۔ اعجاز کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، انہیں کمر میں درد رہنے لگا ہے۔ پچھلے دنوں وہ سخت فلو میں مبتلا رہے، وہ آرام بالکل نہیں کرتے۔ اس عمر میں نیند اور آرام کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ وہ اعجاز صاحب کی صحت کی طرف سے بہت فکر مند نظر آتی۔ میں ان سے کہتی، بیگم اعجاز یہ اتنے بھی بیمار نہیں، اس عمر میں تھوڑی بہت بیماری تو لاحق ہوتی ہی ہے۔ یہ تو اپنی عمر کے لحاظ سے خاصے چاقو چوبند ہیں۔ اعجاز صاحب ایک قہقہا لگاتے اور شعر پڑھتے، ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پر رونق، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے۔ اعجاز صاحب کو بہت سے شعر یاد تھے، وہ جو موقع محل کی مناسبت سے پڑھتے رہتے۔ ان کی اسے مزاح اور شعری ذوق نے انہیں اس طبقے کی مجلسی زندگی میں مقبول کیا ہوا تھا جس کے پاس خرچ کرنے کے لیے وقت اور پیسہ وافر مقدار میں ہوتا ہے، ورنہ ہم جیسے متوسط کلاس کے لوگ پیسہ تو کیا وقت کے استعمال میں بھی کفایت شعار ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میری ان دعوتوں اور پکنکوں وغیرہ میں شمولیت بہت کم ہوتی، جس کے رو رواں بھی اعجاز صاحب تھے، شاید اخراجات بھی وہی کرتے تھے۔ ان کی بیگم کو غالباً میری یہ لا تعلقی بھا گئی تھی۔ میں جو ابھی نسبتاً جوان تھی اور ان پکنکوں سے زیادہ لطف اندوز ہو سکتی تھی، شریک نہ ہونے کے بہانے بناتی رہتی۔ میری کوشش ہوتی کہ تمام میٹنگز دفتر میں ہوں اور میں انہیں نپٹا کر جلد سے جلد گھر بھاگوں جہاں 10 کام میرے منتظر ہوتے، جبکہ اکثر ممبران کلب یا ہوٹل میں ہائی ٹی اور برنچ کے ساتھ ملنے کو ترجیح دیتے۔ یہ نہیں کہ دوسرے ممبران میزبانی کی استطاعت نہیں رکھتے تھے، لیکن زیادہ تر ایسی میٹنگوں کے میزبان اعجاز صاحب ہی ہوتے تھے۔ بیگم اس فضول خرچی کی عادی ہو چکی تھی، یا شاید وہ خود بھی گھر کی تنہائی سے اکتائی ہوئی تھیں۔ بہرحال وہ سائے کی طرح اپنے شوہر کے ساتھ ہوتی۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ میاں بیوی اور ایک نوکر کے علاوہ ان کے گھر میں اور کوئی نہیں۔ 2 لڑکے ہیں، ایک باہر کے کسی ملک میں مقیم ہے اور ایک اپنی بیوی بچوں کے ساتھ الگ رہتا ہے۔ ماں باپ کا بیٹے اور بیٹے کا والدین کی نجی زندگی سے کوئی تعلق نہیں۔ ملاقاتیں تہوار اور سالگرہوں تک محدود ہیں۔ غرض اعجاز صاحب سماجی زندگی میں مگن رہتے اور بیوی ان کی نگرانی میں۔ قریبی حلقے میں بیگم اعجاز کے بارے میں یہی کہا جاتا تھا کہ ان کی میاں پر ساری توجہ دراصل ان کی نگرانی کی ادا ہے۔ وہ ہمیشہ شوہر پر کڑی نظر رکھتی رہی ہیں، انہیں ہمیشہ ڈر رہا ہے کہ ان کے میاں کو
کوئی اور عورت لے اڑے، مگر وہ تو خود بہت خوش شکل رہی ہوں گی، اور اب ان کے میاں عمر کے اس حصے میں ہیں کہ رہائی ملی بھی تو کہاں جائیں گے۔ اب تو اگر وہ کہیں گئے بھی تو اسپتال جا سکتے ہیں، جہاں نرسیں 3 وقت ان کا بلڈ پریشر چیک کریں گی اور بیگم سے زیادہ دواؤں اور خوراک پر نظر رکھیں گی۔ میں ہنس کر پوچھتی، جس کا جواب کوئی نہ دے پاتا۔ پھر میں سوچتی، اگر بیوی شوہر پر توجہ نہ دے تو وہ بری، زیادہ توجہ دے تو بھی بری، بیچاری عورت۔ اور مجھے ان کی بیگم سے خاصی ہمدردی ہو گئی۔ خلوص اور محبت کو اظہار کی ضرورت نہیں ہوتی۔ غیر محسوس طور پر بیگم اعجاز میرے قریب آ گئیں، پھر ہم سہیلیاں بن گئیں۔ کسی کی شخصیت اسی وقت کھلتی ہے جب اس کے قریب جاتے ہیں۔ بیگم اعجاز اندر سے بے حد معصوم اور سہمی ہوئی خاتون تھی۔ انہیں بہت سے اندیشے لاحق تھے جس کا جواز ان کے پاس نہیں تھا۔ یہ اندیشے بے بنیاد بھی نہیں تھے۔ اس کا ثبوت مجھے آنے والے دنوں میں ملا، جب بیگم اعجاز نے اپنی زندگی کی کہانی مجھے سنائی۔ وہ یوں تھی: ہم 2 بہنیں ہیں۔ میرے والد اعلیٰ سرکاری عہدے پر فائز تھے۔ انہیں دادا سے بھی خاصی بڑی جائیداد ملی تھی۔ ان کی صرف ایک بہن تھی جو امریکہ میں رہتی تھی۔ میری والدہ بھی خوش شکل تھیں، مگر ہوش سنبھالنے کے بعد میں نے انہیں بیمار ہی دیکھا۔ آیا میری دیکھ بھال کرتی تھی۔ میں بڑی ہوئی تو اسے فارغ کر دیا گیا۔ جب میں 16ویں برس میں تھی اور میری بڑی بہن 18 برس کی تھی، والدہ کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال پر پھپھی امریکہ سے آئیں تو بڑی بہن کا نکاح اپنے بیٹے سے پڑھوا دیا۔ کچھ عرصے کے بعد جب کاغذات تیار ہو گئے تو رخصتی کروا کے اسے امریکہ لے گئی۔ اب میں اکیلی رہ گئی تھی۔ اعجاز والد کے ماتحت جونیئر افسر تھے۔ سول سروس کا امتحان پاس کر کے تازہ بیوروکریسی میں داخل ہوئے تھے۔ قابل اور ہینڈسم تھے۔ والد انہیں پسند کرتے تھے۔ ابھی میں نے 18ویں برس میں قدم رکھا تھا کہ میری شادی ان سے کر دی گئی۔ یہ مجھ سے عمر میں 10 سال بڑے ہیں۔ مجھے ان رشتوں وغیرہ کا کچھ بھی علم نہ تھا۔ اعجاز کے ٹرانسفر ہوتے رہے اور میں ان کے ساتھ شہروں کبھی بیرون ملک بھی پھرتی رہی۔ میرے 2 بیٹے ہوئے۔ اعجاز نے مسلسل ٹرانسفر کی وجہ سے بیٹوں کو بورڈنگ میں رکھ کر تعلیم دلوائی۔ اس طرح میری زندگی میں ان کے سوا کوئی نہیں رہا۔ والد نے میری شادی کے فوراً بعد اپنی دوسری شادی رچا لی تھی۔ ان کی کوئی پرانی دوست تھی اور دونوں اپنی زندگی میں مگن تھے۔ اعجاز ہمیشہ اچھے شوہر رہے۔ ان سے مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچی، مگر انہیں عورتوں کی صحبت پسند تھی۔ وہ ان کی محفل میں بیٹھ کر دلچسپ گفتگو کرتے، دیکھنے میں بھی اچھے خاصے خوش شکل اور خوش لباس تھے۔ ان پر گرویدہ عورتوں کی ایک قطار تھی۔ میں اس قطار سے باہر انہیں گنتی رہتی۔ خود میری اپنی سہیلیاں بھی ان میں شامل تھیں۔ یہ ان کے ہر چھوٹے بڑے مسئلے توجہ سے سنتے، ان کا حل تلاش کرتے، غرض اچھا خاصا وقت انہیں دیتے۔ میں خاموش تماشائی یہ سب دیکھتی رہتی۔ نہ مجھے اشعار یاد تھے، نہ مجلسی زندگی کی کوئی جھلک کبھی دیکھی تھی۔ میں تو تنہائی میں پلنے والی خاموش سی لڑکی تھی جسے بہت سی باتیں سمجھ میں بھی نہیں آتی۔ اعجاز نے کبھی کہا تو نہیں، لیکن مجھے لگتا تھا میں ان کے لیے صرف ایک ڈیکوریشن پیس تھی جو ان کے گھر میں سجی ہوئی تھی۔ عورت کتنی بھی کم فہم ہو، اس کے اندر حفاظت کی ایک حس بیدار رہتی ہے۔ اس لیے میں اعجاز کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتی، ہر جگہ ان کے ساتھ ہوتی۔ میں نے کچھ شاعری بھی پڑھی، کچھ لطیفے یاد کیے، مگر مجھے بولنے کا موقع ہی کہاں ملتا۔ بہرحال میری خاموشی بھی ایک ڈھال بنی رہی۔ ان کی دوستیں میری نجی زندگی کے بارے میں کوئی اندازہ نہ لگا پاتی اور مرود سی رہتی۔ اس طرح میں نے عمر کا بڑا حصہ گزار دیا ہے۔ مگر اب کیا ہے؟ اب تو یہ بوڑھے ہو چکے ہیں، بیمار بھی ہیں۔ اب آپ کے علاوہ انہیں کون پوچھے گا؟ میں نے سوال کیا۔ وہ کچھ دیر خاموش بیٹھی رہیں،
جیسے سوچ رہی ہوں کہ جواب دیں یا نہ دیں، پھر بول پڑے۔ ان کی رنگین طبیعت کا پتہ تو اب اسی عمر میں چلا ہے۔ ان کی یادداشت جا رہی ہے، اکثر اپنے حال کو بھول جاتے ہیں۔ اس صورتحال میں ان کا اصل ظاہر ہونے لگا ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے چند قانونی دستاویز پر دستخط کروانے تھے جسے ایک وکیل لڑکی نے تیار کیا تھا۔ وہ دستخط کروا چکی اور جانے لگی تو انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں ان کے پیچھے دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ جو وہ گھبرا کر کمرے سے نکلی تو مجھ پر گھڑوں پانی پڑ گیا۔ جس بات پر مدت سے پردہ پڑا تھا وہ سامنے آ گئی۔ اب یہ جہاں کہیں بھی جاتے ہیں میں مستقل ان کا ہاتھ تھامے بیٹھی رہتی ہوں۔ کچھ لوگ اسے میری غیر معمولی محبت کہتے ہیں، کچھ انہیں بیوی کا غلام سمجھتے ہیں، مگر یہ تو صرف میں جانتی ہوں کہ مجھے اپنا غرور سلامت رکھنے کے لیے کیا کرنا ہے۔ جو بات اب تک مجھے بھی پتہ نہ چل سکی تھی وہ اب دوسروں کو کیوں معلوم ہو؟ اس پر پردہ ہی پڑا رہنا چاہیے۔ سو میں ایک حصار کی طرح ان کے گرد ہوتی ہوں۔